سے, یا وہ عالم جو باعمل ہو, چونکہ جب وہ باعمل ہوگا تو اس میں از خود جو ہے تقوی اور تقوی کی روح اس طریقت میں وہ از خود شامل ہوتا ہوا وہ بھی اسی مقام کی طرف جاتا ہے. اگر نہیں بھی جائے تو باعمل ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت ضرور ہوتی ہے, کیونکہ علم بہت بڑی اللہ کی برکت اور رحمت ہے, اس پہ عمل کرنا بہت بڑی شان عطا کرتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, یہ علم ہے کہ اس نے سکھایا اور اس کو محسوس کرایا, یہ طریقت ہے, اور اس کو مکمل متحمل بنا دیا, یہ معرفت ہو گئی. تو قرآن میں نے کہا کہ جب پڑھیں تو اس وقت ذرا توجہ جو ہے کربلا پہ بھی رکھا کریں, ورنہ قرآن پڑھنے والے وہاں مد مقابل بہت تھے. بعض روایات میں گلے میں جیسے ہماری شریف ہوتی ہے ڈالا ہوا, اور باقی تمام ظاہری جو اسباب ہیں ان میں بڑے پائے جاتے تھے. مگر بات یہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقط اسلام اور دین یہ نہیں ہے, اس کا معنی کچھ اور بھی ہے. محبتیں اس کا نچوڑ ہے, محبتیں, اور وہ ساری سمیٹ لی آل اطہار نے, اور ان 72 تنوں نے جو ساتھ جو مر گئے, جو ساتھ شہید ہو گئے, اور جن کی جان ان ہاتھوں میں لگی. انہوں نے ضد کی کہ ہم پہلے مرنا چاہتے ہیں, ہم پہلے لڑنا چاہتے ہیں, اور لڑے اور بعد میں پھر یہ باری باری لڑتے. آخر میں امام کی باری آئی اور میں یہ بیان کر رہا تھا کہ دل, دلیری اور حوصلہ اور عزم استقلال کی انتہا, اس کے باوجود لڑنے کو تیار, اور ذرا بھر پریشانی اور فکر نہیں ہے. جیسے انتہائی ایک انسان خوش ہوتا ہے, کیوں نہ ہو, کیونکہ آگے سب کچھ نظر آ رہا تھا, آگے سب کچھ نظر آ رہا تھا. پیر صاحب کہتے ہیں خواجہ صاحب خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو جناب کے سامنے ایک سید آ گئے, تو ان کا ایک سوال تھا, تو انہوں نے اس کو اسی وقت پورا کیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے, تو وہ اس میں نفی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا وہ دیکھو سر اٹھا کے سامنے بغداد میں غوث الورا دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہا ہے. تو یہ ایک ان کی امت کا خادم, ان کی امت کا خادم, اور وہ حسنین کریمین کے خادمین کا خادم, آج کا کوئی بھی ولی بعد میں آنے والا, ان کے مقام میں ان کے دربار میں اس کا کوئی وہ کیا مقام ہے. اگر وہاں تو وہ بیٹھنے دیں یا خدمت کا موقع دے دیں تو یہ بہت ہی اعلیٰ عظمت سمجھے اپنے کے لیے, کہ بڑا بصد عزت اور بصد افتخار سمجھے کہ اس کو یہ موقع ملا ہے. تو جب ان کو ماننے والا, ان کا ایک عاشق, ان کا ایک طالب یہ نگاہ رکھتا ہے کہ بغداد تک وہ نگاہ کام کر رہی ہے کہ وہ دیکھو حضور غوث اعظم دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, اس وقت انہوں نے سر جو ہے وہ نیچے کر لیا, چونکہ وہاں وہ مرید تھے. تو یہ ان کا عالم ہے. تو کیا حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ آخرت کی دنیا اور آگے کا جو نظام ہے ان کی نظر سے اوجھل تھا, یا جب مدینے سے چلے تھے ان کو پتہ نہیں تھا, یا جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلام اب آخری ہے, ادھر کا آخری ہے, وہاں جاری ہے, پھر مکہ میں آئے, سوچا کہ یہ متبرک جگہ ہے, حرم ہے, یہاں یہ کام نہ ہو, امت میں جو ہے یہاں خون ریزی نہ ہو, پھر وہاں چلے گئے. حتی الامکان مختلف کوششیں کی, لیکن یہ چونکہ امر الہی تھا اور امتحان بھی تھا, اور بس یار میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک یار اپنے یار کی ادائیں دیکھ رہا تھا. اگر محبت میں آئے تو یہ واقعہ دراصل حال ہی تاب ہوتا ہے, وگرنہ یہ عالم کے ایسے ایک سیفی اثرات اولیاء کی زبان میں کہ سیف اللسان ہوتے ہیں, اور لسان الفقراء سیف الرحمن کا مقام رکھتی ہے. سیف الرحمن کا, اللہ کی تلوار کا یہ مقام رکھتی ہے فقراء کی لسان, اور وہ فقیروں کی شہنشاہ, اس زبان کی کوئی تاثیر نہیں. یہ تو عقل ہی نہیں ساتھ دیتی, یہ کوئی علم نہیں ساتھ دیتا, کوئی تجزیہ نہیں ساتھ دیتا. بات یہی ہے کہ ایک یار اپنے یار کی ادائیں دیکھ رہا ہے, اور وہ یار اس یار کا نظارہ مختلف رنگوں میں کر رہا ہے, اور اسی یار کا یہ تماشا خون بہا کے بھی ویسا ہے, اگر اس نے پیار دیا تب بھی ویسا ہے, اگر بیزار یعنی کہ تکلیف دی تب بھی ویسا ہے. اس کو جو صحیح معنی میں اپنایا اور نبھایا, اور اس وعدے میں فیض جو ہوا وہ صرف آقا حسین علیہ السلام کی ذات ہے, صرف اور صرف. یہ مرتبہ اس پہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اور پھر وہ ہستی, میں حوالے سے بات کر رہا ہوں, ابن عساکر ہے, لکھتا ہے, اور
تاریخ دمشق الکبیر یہ لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی روایت سے کہ حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے کوشاں تھے، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے دوڑتے ہیں ان کے پیچھے، وہ ان کے پیچھے۔ میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں، یہ وقت اتنا نازک ہے، اتنا نازک وقت ہے کہ ان لوگوں کو اتنا حیا بھی نہیں رہا کہ ایک طرف نواسہ رسول ہے، اعلیٰ نسب و حسب کے علاوہ اس صورت کا مالک، اس سیرت کا مالک، دین کا شیدائی اور دین کے پیچھے اپنا سب کوئی لٹا دینے والا اور ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہنے والا اور اس کے آگے جھک جھک کے رو رو کے اس کو منانے والا، یہ ان لوگوں کی زبان میں جو صرف عبادت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یعنی عبادت بھی ان پہ ناز کرتی ہے، اتنی عبادت بھی کسی نے نہیں کی، باقی حسب و نسب اور دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں، عبادت کے لحاظ سے اور شرع پہ چلنے کے لحاظ سے اتنا کوئی پابند شرع نہیں۔ سرکار کی عین بین تصویر چہرے اور اس نسب کے علاوہ عمل اور طریقے سے اگر ثابت کیا ہے تو یہ وہ لوگ تھے، حسنین کریمین جناب علی المرتضیٰ، یہ وہ لوگ تھے، لیکن اتنا حیا اٹھ گیا اسی امت کے لوگوں میں، اسی امت کے لوگوں میں کہ ایک طرف پلید برے کام کرنے والا اور اس پلید نشے میں غرق، اور کوئی کام انسانوں والا نہیں، ظالم جابر فاسق تمام چیزیں شامل، اور حیرانگی ہے ان لوگوں پہ کہ لوگوں کے رہنما بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور یہ موازنہ کرنے سے ان کی عقل کی مت ماری گئی ہے کہ ایک طرف ہم کس کا کس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ ظاہری اعتبار سے سوچیں، باقی جو روحانی اقدار یا روحانی منزلت وہ تو ان کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، وہ تو جاننے والے جانتے ہیں، آج تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کے تمام پہلو اجاگر ہو ہی نہیں سکے جو ذات حسنین ہے، یا ایک سے زیادہ یا دونوں کی لے لیں، ایک کی بھی، وہ جو ہے ان کی ذات کے مکمل جو ان کی پہلو ہے نا کہ ان کی وسعت کتنی ہے، جیسے سمندر ہے، یہ تو ایسے ہی ہے بات۔ وہ آج تک 1400 سال بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے قرآن و حدیث کے حوالے سے، آیات تطہیر کے حوالے سے، کبھی بیت اللہ کی ولادت کے حوالے سے، کبھی کعبہ قوسین کے اس مقام کے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے۔ یہ تو قرآن کی ابن عباس کہتے ہیں نا کہ کوئی آیت میں نے نہیں دیکھی جس میں علی یا اس کی آل کا ذکر نہ ہو۔ یہ تو قرآن دراصل قرآن ہی ہے، اس کا معنی ہی نہیں نکل سکتا۔ یہ ان سے پوچھو، یہ کہتے ہیں جو بار بار پڑھا جائے، ارے منکرو تم نے انکار کیا، اللہ نے کہا میں تمہیں بار بار پڑھواؤں گا، میں تمہیں بار بار چکر میں رکھوں گا، مڑ مڑ کے پڑھیں گے، مڑ مڑ کے پڑھیں گے، کبھی ہا لائے کبھی ہی لائے، اسی چکر میں رہیں گے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا جو موضوع ہوگا، شہزادے کھیل رہے تھے۔ بات یہ میں کر رہا تھا نا کہ موازنہ جو کرتے ہیں بہت حیرت ہوتی ہے، اتنا پڑھ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی کتابیں لکھ کے، اور ظاہری یعنی دین کے بن کے، کوئی ٹھیکیدار کہتا ہے تو کوئی چوکیدار کہتا ہے تو کوئی بیکار کہتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سمجھنے سے یہ قاصر رہے ہیں کہ ہم موازنہ کس کا کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض خبیثوں نے لکھا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ کہاں کا شہزادہ اور یہ کہاں کے شہزادے، ایسے ہی سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں شہزادہ وہ کس کا شہزادہ اور یہ کس کا شہزادہ، اسی بات پہ آ جاؤ، بات ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ شہزادہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اگر مان ہی لیا جائے تو وہ کس کا شہزادہ ہے، اور اگر اس کا کوئی اگر کہیں کہ ملک کا شہزادہ ہے تو باپ اس کا کون ہے، ملک ہے۔ ملک اگر باپ ہے تو باپ تو کسی کا ملک نہیں ہوتا، کسی کوئی نہ کوئی والد ہونا ضروری ہے، والد نہ ہو تو حرامی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ پھر باپ کا نام بتاؤ تو وہ کیا شہزادہ، تو اس کے پیچھے چلے تو یہ کہاں پہنچتا ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے۔ مت ماری جائے تو انسان ان چکروں میں پڑتا ہے، ان میں پڑنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، عبادات زائل کر دی جاتی ہے، ادب رسول واقع ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام اعمال حبطت اعمالکم، اس آیت کے تحت سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گستاخی رسول واقع ہوتی ہے۔ یزید کے حکم تکفیر اگر آتا ہے تو گستاخی رسول میں آتا ہے، اس نے خانوادہ رسول کے ساتھ جنگ کی، اس وجہ سے اس میں حکم تکفیر آتا ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ادب رسول میں حرج واقعہ ہو تو اس میں انسان کا ایمان ختم ہو گیا، پھر کلمہ